اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ شوال المکرم کے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کی حاضری قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے تمام آنے والوں کو مستفیض اور مستفید فرمائے۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے حج کے مہینوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے پہچانے ہوئے ہیں، متعین ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ان مہینوں کا ذکر کیا جن کو قرآن مقدس میں حج کے مہینے کہا گیا۔ ان میں پہلا مہینہ شوال المکرم ہے اور دوسرا مہینہ ذی قعدہ ہے، تیسرا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ شوال کا پورا مہینہ اور ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور حج کے جو ایام ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک، یہ ایام حج ہیں۔ 3 مہینے حج کے مہینوں میں گنے گئے، شمار کیے گئے۔ شوال المکرم چونکہ حج کے مہینوں میں ہے، اس لیے آج کے بیان جمعہ میں اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات، کچھ بنیادی باتیں، اسلام کے 5ویں اہم ستون، اسلام کے اہم 5ویں رکن کے بارے میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم بیان کرنے میں آسانی فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جسے مرکب عبادت کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی، قولی اور فعلی عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ بدنی عبادت بھی ہے، قولی اور فعلی عبادت بھی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالی عبادت ہیں، جیسے اپنے مال کی صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا۔ صاحب نصاب پر چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا وہ مالی عبادت کر رہا ہے۔ زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ سونے، چاندی اور پیسے پر اللہ کریم نے
جو زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ لفظ زکوٰۃ سونا، چاندی اور نقدی رقم اس کے ساتھ منسلک ہے، لیکن جب کوئی زمین کی زکوٰۃ دینا چاہے تو زمین کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، جتنی زیادہ زمین ہو کم ہو زمین پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو زمین سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے فصل کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، جو بھی منافع یعنی منفعت زمین سے پیداوار سے اٹھاتا ہے کاشتکار، تو اس پر جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ و عشر یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ عشر بھی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی مالی عبادت ہے۔ رمضان شریف کے اختتام پر عید کے دن جو فطرانہ دیا جاتا ہے، صدقہ فطر، وہ مالی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جو مرکب عبادت ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کا جسم مشقت برداشت کرتا ہے، قولی، فعلی، بدنی اور مالی چار عبادتیں حج کے اندر جمع ہیں۔ اسی لیے حج کو مرکب عبادت کہتے ہیں، جس میں انسان کا بدن، انسان کا جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، زبان سے بھی وہ ادائیگی کرتا ہے مقدس اور مبارک الفاظ کی، اور اپنے اعمال و افعال سے بھی، جیسے طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کروانا، یہ سب عبادت جو ہے یہ قولی، فعلی اور بدنی عبادت۔ لیکن حج پہ جانے اور آنے کے جو اخراجات ہیں، سفر خرچ ہے، وہاں کے رہائش کا خرچ ہے، یہ حج کے دوران جتنا بھی حج پہ خرچ آئے گا وہ سب مالی عبادت ہے۔ اس لیے حج کو کہتے ہیں ایسی عبادت جس میں ساری عبادتوں کو جمع کر دیا گیا، چونکہ حج میں مشقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اذیت اٹھاتا ہے آدمی، سفر کرتا ہے، اسی لیے اس عبادت کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور جہاں اس عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، وہاں پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت کا۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ لہذا حج کا فریضہ جو ہے یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا، اور اجر کے اعتبار سے اس کا درجہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حج کر کے آدمی مناسک حج سے فارغ ہو جاتا ہے اور حج کے ارکان مکمل کر کے، مناسک مکمل کر کے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے اس کا دامن جو ہے بالکل مبرہ ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔ اتنی بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ اور حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ لغوی معنی اور لفظی معنی ارادہ کرنا، لیکن شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں اور دین کی اصطلاح میں اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کر کے، ارادہ کر کے مناسک حج ادا کرنا، اصطلاح شریعت میں اسے حج بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔
شوال المکرم میں پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب یہ سفری سہولتیں نہیں تھیں، اس زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے، بحری جہازوں پر حج کے لیے جاتے تھے۔ تو شوال کے مہینے میں ہی حجاج کرام کے قافلے حرمین شریفین کی طیبین کی طرف سفر شروع کر دیتے تھے۔ یہ حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ ذی الحج کے ابتدائی ایام تک چلتا رہتا ہے۔ اور حج اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس پر حج فرض ہو وہ حج کرنے نہ جائے اور حج نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر حج فرض ہو، صاحب استطاعت ہو، تو اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسی سال اسے حج کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ صاحب استطاعت، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ تمام سامعین جو اس وقت مسجد میں موجود ہیں اس آیت کریمہ کو سنیں، سمجھیں، اور حج کی فرضیت کا معاملہ جو ہے اس پر ہر ایک کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور لوگوں میں سے کن پہ حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ کے گھر کی طرف جانے اور آنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ حج کے جانے کے اور آنے کے تمام اخراجات اور وہاں جتنے دن رہنا ہے وہاں کے اخراجات وہ اپنی رقم، اپنے پیسے ساتھ لے کے جائے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ جتنے دن حج پہ جا کے رہنا ہے اتنے دن کا گھر کا مکمل خرچہ اپنے بیوی بچوں کے سپرد کر کے جائے۔ اس میں بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی سکول کی فیسیں، کھانے پینے کے اخراجات، دیگر ماہانہ جتنا بھی خرچہ ہے اس کا حساب لگا کر جتنے دن حج پہ رہنا ہے وہ سارے اخراجات نقدی رقم کی صورت میں گھر والوں کے سپرد کر کے جائے، اور وہاں کے لیے بھی اخراجات اس کے پاس رقم موجود ہو، تو ایسے شخص پر جو ہے وہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ مانگ کر حج کرتے ہیں یا لوگوں کو اپیل کرتے ہیں، یا امیر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، مسجدوں میں اور عام جگہوں پر لکھ کے لگاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ مجھے حج کرا دے، نیچے اپنا نام اور فون نمبر لکھتا ہے۔ تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ حج جب آپ کے حج فرض ہی نہیں ہے، جب حج فرض ہی نہیں ہے تو یہ مانگنے کا اور پیسے اکٹھے کرنے کا تکلف آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے آپ پہ حج فرض ہی نہیں کیا، یہ تو فرض ہے صرف صاحب استطاعت۔ ہاں، اپنی خوشی سے اگر کسی کو کوئی حج کرائے، اپنی خوشی سے کسی آپ نے مطالبہ نہیں کیا، نہ اسے اپیل کی ہے، اور اپنی اس کی خوشی سے آپ کوئی حج کرا رہا ہے، عمرہ کرا رہا ہے، تو یہ الگ معاملہ۔ لیکن مانگ کر عمرہ کرنا یا چندے اکٹھے کر کے عمرے پہ جانا، اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اگر عمرے پہ جا رہے ہیں تو اپنے دوست احباب کو فون کرتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور آپ مجھے کچھ لنگر دے دیں، یعنی کچھ پیسے دے دیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا
جیسے حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی جتنے حج کیے جائیں گے وہ نفلی حج ہوں گے۔ ایک آدمی نے 3 حج کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں، اس نے پہلا جو حج کیا تھا وہ تو فرض تھا، بعد میں جتنے حج کرے گا وہ سارے کیا ہوں گے؟ نفلی حج ہوں گے۔ اسی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا، یہ بھی نوٹ کر لیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے۔ اور حج کی جو برکات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تمام سامعین نوٹ کر لیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مقدسہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ حج فرمایا تو حضور نے صحابہ کرام کو میدان عرفات میں خطبہ حج ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لیں، اور جو موجود نہیں ہیں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ کر ان لوگوں کو حج کا طریقہ بتا دینا۔ حج میں عمومی طور پر 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے حج کے ایام، لیکن ایک پرائیویٹ حج ایک اسکیم نکلی ہے جس میں وہ پیکج دیتے ہیں کہ آپ نے حج پہ ایک پیکج جو ہے وہ 1 مہینے کا ہے، اور ایک پیکج جو ہے وہ 25 دن کا ہے، ایک پیکج 15 دن کا۔ لہذا جو آدمی 15 دن کا پیکج لے کے حج پہ جائے گا، 25 دن کا پیکج لے کے جائے گا، یا 30 دن کا، یہ پرائیویٹ حج جو ہو رہا ہے، ایک گورنمنٹ بینکوں کے ذریعے حج کی درخواستیں لیتی ہے، پورا اندازی ہوتی ہے، اور اسے کہتے ہیں ریگولر حج اسکیم، اور یہ پرائیویٹ حج کی اسکیم ہے۔ تو یہ اگر 15 دن کے لیے کوئی جا رہا ہے، 25 دن کے لیے جا رہا ہے، 30 دن کے لیے جا رہا ہے، اس میں اس پہ ذمہ داری ہے، اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جتنے دن حج پہ رہے گا، 40 دن رہے، 30 دن رہے، 25 دن رہے، 15 دن رہے۔ کل ہی مجھے پتہ چلا کہ ایک اور پیکج آ گیا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں VIP پیکج، وہ 12 دن کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے دن بھی رہنا ہے، سارے اخراجات کے وہاں جا کے کسی سے پیسے مانگنے نہ پڑیں کہ میرا خرچہ ختم ہو گیا، لوگوں سے مانگے کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں پیسے لے کے آیا تھا، میرے پیسے ختم ہو گئے۔ تو یہاں یہ فریضہ ہے کہ حساب کتاب لگا کر کے جتنے اخراجات ہیں، قربانی بھی کرنی ہے منع میں، تمام خرچہ یہاں سے لے کے جائے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑی اہم ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں، بیوی بچوں کو بھی جتنے دن کا پیکج ہے یا ریگولر اسکیم ہے، وہاں کے اخراجات بچوں کے سپرد کر کے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا ذکر کیا، حج کے معاملے میں حضور صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، اور صحابہ کرام نے پھر حضور سے سوال کیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ واضح نہیں تھا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے یا کتنی مرتبہ جانا ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے پھر سوال کیا تھا کہ حضور یہ جو حج کی فرضیت آپ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ ہر سال جانا فرض ہے؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جس طرح سال کے بعد رمضان شریف آتا ہے، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، تو یہ ہر سال ہی رکھنے ہیں رمضان شریف۔ اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اور وہ ہر سال دیکھے گا کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، اگر ہے تو اس پر ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ نماز تو ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے۔ تو حضور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حج کی جو فرضیت، اس کی جو برکات آپ بیان فرما رہے ہیں، تو کیا ہر سال ہی حج کرنا فرض ہے؟ تو
تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس سوال پر خاموش ہو گئے. حضور اس سوال پر حضور نے جواب نہیں دیا. تھوڑا سا وقفہ ہوا تو حضور نے کیا فرمایا کہ حضور کی خاموشی جو ہے اس میں کوئی حکمت ہے. اس کے جو نیگیٹو اور منفی معنی لوگ لیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اس حدیث شریف سے ابھی آپ کو علم ہو جائے گا کہ حضور کی خاموشی کی وجہ کیا تھی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا پھر؟ اب حضور بولے تو حضور نے فرمایا لو قلت نعم. یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے سیاست کا. حضور نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کے جو اختیارات ہیں، حضور کے جو تصرفات ہیں، وہ بالکل ظاہر اور باہر ہیں. کہ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ حضور ہر سال حج کرنا فرض ہے، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے. یہ اس امت کے لیے آسانی کے لیے ہے کہ حج پہ جو اخراجات آتے ہیں، جو رقم خرچ ہوتی ہے، اب تو بہت اخراجات آتے ہیں، بہت زیادہ اخراجات بڑھ گئے. میں نے 1995 میں جب حج کیا تھا پہلی مرتبہ تو ٹوٹل 55,000 جمع ہوا تھا، ٹوٹل 55,000. اور اس سے اگلے سال میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب حج پہ تشریف لے گئے تو ایک سال بعد وہ 65,000 جمع کرایا تھا پر ہیڈ. لیکن اب تو لاکھوں میں بات ہے، لاکھوں میں. اس لیے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ امت میں ایسے لوگ، حضور نے ہمیشہ یہ پسند فرمایا کہ میری امت کے لیے آسانی ہو، میری امت مشقت میں نہ پڑے. جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ بات میری امت پر گراں گزرے گی، میری امت پر یہ بات بوجھ بنے گی، مجھے اس کا اندیشہ ہے. فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہر وضو کے اندر مسواک کے استعمال کو میں فرض کر دیتا. تو ہر وضو میں مسواک کا استعمال سنت ہے، فرض. ایک آدمی کو اگر مسواک میسر نہیں تو وہ پریشان ہوتا، جب میرے پاس تو مسواک نہیں، میسر نہیں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے امت کے لیے آسانی فرمائی. ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ رمضان شریف کی راتوں میں بیوی سے ازدواجی عمل یہ رمضان شریف کی راتوں میں ممنوع تھا، منع تھا، حرام تھا کہ نہ دن کے اوقات میں اپنی زوجہ سے مل سکتے ہیں نہ رات کے وقت. لیکن بعد میں اللہ کریم نے اس میں آسانی فرمائی اور قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دی لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا کہ اب رمضان شریف کی راتوں میں ہر شادی شدہ آدمی کو اپنی منقوہہ بیوی سے ازدواجی عمل یہ جائز قرار دے دیا گیا، حلال کر دیا گیا. اور ساتھ اس کی وضاحت کی گئی کہ تمہارے عورتوں کا لباس ان کا خامد ہے اور خامد کا لباس اس کی بیوی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لہذا اللہ کریم آسانیاں چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ آسانی ہو. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں کوئی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے. جیسا روزے کی فرضیت کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں، وہاں یہ آیت کریمہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب، تمہارا اللہ کریم تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. تو یہ حج جو ہے اس کے معاملات میں نے چاہا
کہ یہ حج کے مہینے ہیں، تو آج میں فرضیت حج پہ گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اس کے کئی پہلو۔ ایک ہے مناسک حج، کہ حج کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے مناسک کیا ہیں۔ ایک تو یہ الگ موضوع ہے۔ پھر ایک موضوع یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں یہ کس کی یادگار ہے۔ یہ مناسک جیسے شیطان کو کنکر مارتے ہیں منع میں قربانی کرتے ہیں، عرفات میں جا کے وقوف کرتے ہیں، مزدلفے میں رات گزارتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مناسک حج، جو 8 ذی الحج کو شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحج کو عصر تک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کا ایک ایک رکن یہ کس کی ادا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حج کی برکتیں کیا ہیں یہ الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو تمام اب جتنے جماعت مبارکہ آ رہے ہیں ان میں 2 ہی موضوع چلیں گے، ایک حج اور قربانی۔ اس میں ابتدائی مرحلہ تھا حج کی ابتدائی معلومات، یہ فرض ہے، کس پہ فرض ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا برکتیں ہیں، اس کا کچھ تذکرہ آج میں نے کیا۔ اور یہاں ایک لفظ ہوتا ہے حج مبرور، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جس شخص نے یہ نیکی کی اللہ کریم اسے مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے محبت بھری نگاہوں سے اور پیار بھری نگاہوں سے ماں کا چہرہ دیکھا، یا پیار بھری محبت بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا، اس خوش نصیب کو رب ذوالجلال حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ حج مبرور، تو حضور نے جب فرمایا کہ اسے مبرور حج کا ثواب ملے گا، تو صحابہ کرام نے پھر حضور سے سوال کیا، پوچھا حضور ایک ہے حج اور ایک ہے مبرور حج، تو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے اسے مبرور حج کا ثواب۔ حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے، مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تو حج کر کے واپس آئے نا، یہ ہے مبرور حج۔ حج مبرور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، جب تو حج کر کے واپس آئے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری لگن اور رغبت زیادہ ہو جائے۔ یہ ہے حج مبرور۔ اگر حج کر کے آنے کے بعد بھی دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ لگن ہے، پہلے سے بھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے مبرور حج تو نہ پایا۔ اس لیے جب کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو ہم کیا عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے حج مبرور کی توفیق عطا فرما، حجم مبرورم وسعیم مشکورا، یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں حج دینا ہے، عطا کرنا ہے، تو ہمیں مبرور حج نصیب فرمانا اور سعی مشکور ہمیں عطا فرما۔ تو حج ایک اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آتا ہے، مناسک حج ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد جب وطن میں واپس آئے تو اس میں دین میں لگن، دین میں محبت زیادہ ہو جائے اور دنیا میں رغبت اس کی کم ہو جائے۔ یہ ہے حج۔ اور اس کے متعلق اس کا ایک اہم رکن حج کا جو ہے وہ قربانی ہے۔ حج کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اس لیے قربانی کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ ابھی قربانی کے لیے لوگ جانور خریدنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ بڑے جانور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قربانی جو ہے یہ منع کے اندر حاجی کو قربانی کرتا ہے، یہ حج کے ساتھ قربانی خاص ہے، یہ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف میدان منع میں ہوتی ہے، کسی اور جگہ وہ قربانی، اس قربانی کو کہتے ہیں ہدیٌ، ہدی،
اور ایک قربانی پوری دنیا میں جہاں مسلمان قربانی کرتا ہے اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے ناموں کا فرق ہے۔ جو قربانیاں ہم یہاں کریں گے اسے اضحیہ کہتے ہیں، جو حاجی لوگ منا میں قربانی کریں گے اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں، ہدیون یا ہدی۔ لہذا قربانی بھی حج کا ایک اہم ترین رکن ہے اور مناسک حج میں شامل ہے۔ اور یہ تینوں حج ہو یا قربانی یہ یادگار ہیں تین شخصیات کی، پورا حج اور پوری قربانی یہ تین شخصیات کی یادگار ہیں۔ ایک سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تیسری بڑی ہی مقدس خاتون حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ ان تین ہستیوں نے جو کام کیے، ان کے جو افعال و اعمال تھے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان پر عمل کرنے کا نام پھر حج رکھ دیا۔ حج عبادت رب کی ہے، حج عبادت اللہ کریم کی ہے، لیکن ادائیں حضرت ابراہیم، ادائیں حضرت اسماعیل، ادائیں حضرت حاجرہ، ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ وآخر دعوانا